سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توہم پرستی سے نکلو. ہمارا مذہب جتنا توہم پرستی کے خلاف ہے اتنا کوئی خلاف نہیں ہے. قرآن بار بار پوچھتا ہے ہل عندکم من سلطان بہذا، بار بار نا مشرکین سے دلیل پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. دلیل کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا. تو میری حالت خراب ہو گئی تھی، ہلا ہی نہیں آ رہا. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا اور ڈاکٹر سے علاج. بس ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ بولو. نہیں. ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پڑے رہو بس. اب زندگی انجوائے کرو، بہت دنیا دیکھ لی ہے، شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب پڑ جاؤ آرام سے، نکل لو پتلی گلی سے. کیا خیال ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے کیا؟ کہ ساری زندگی جوان رہو گے، بڈھے نہیں ہوگے؟ سب ہوں گے، ہم بھی ہوں گے بھائی، بیمار بھی ہوں گے، صحتیں بھی ہوں گی. اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے اور اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن یہ دنیا کا اصول ہے، سب کچھ ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب 60 سال کے ہوئے تو حضرت کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا. تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو کوئی ڈاکٹر آیا اور کہنے لگا آپ یہ کریں، یوں کریں، اس سے صحیح ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا بس 60 سال کے ہو گئے، اب کیا گھٹنے اب بھی جواب نہیں دیں گے کیا؟ کتنا اچھا سوچتے تھے. دیکھو اب بس ہو گئے اب 60 سال کے، اب کیا ہے، اب کون کھڑے ہوگا دوبارہ؟ اب بیٹھ گئے تو گئے، اب بڑھاپے تک بیٹھنا ہی ہے. لیکن وہ ایک دن کیا ہوا، خود ہی کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد سے کبھی بیٹھے نہیں الحمدللہ. 78 سال تک کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھی ہے، خود ہی ٹھیک ہو گئے وہ. خیر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں بلکہ ضروری ہے علاج کرنا. لیکن میں حضرت کا کانفیڈنس بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا 60 سال کے بعد بھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا تو اب پھر کب ہوگا؟ تو بس یہ نارمل ہے، سیٹ ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں. لیکن وہ ٹھیک ہو گیا، خود ہی ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں زندگی میں الحمدللہ کبھی کمر میں درد نہیں ہوا، تو ہو گیا. وہ بھی اپنی حماقت سے کڑاکا آیا. جب کڑاکا آیا ہے تو بس پھر پڑ گئے بستر پہ، ہلا نہیں جا رہا، جلا نہیں جا رہا. اتنی مشکل ہو گئی. علاج کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا. فزیو تھراپسٹ سے بھی کروایا، فائدہ نہیں ہو رہا. تو کیا کرے گا آدمی؟ بولو نا، صبر. اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی لچک دی ہے کہ جس ٹینشن میں چند دن گزر جائے نا اس کا عادی ہو جاتا ہے. 2 شادیوں کا بھی یہی ہوتا ہے، تھوڑے دن ٹینشن ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 6 مہینے انتظار کرو، 6 مہینے. کہتے ہیں اس کے بعد خوشیاں آئیں گی. میں کہتا ہوں پھر اس ٹینشن کی عادت ہو جائے گی تمہیں. صحیح ہے. اس کو ایک دم خوش ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے بعد بالکل فٹ فاٹ. میں کہتا ہوں فٹ فاٹ نہیں، زندگی بھر کی ذلت مقدر ہے. ادھر جائے گا وہ والی ناراض ہوگی، ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے. ادھر جائے گا وہ ناراض ہوگی، ادھر کیوں. ساری زندگی جھوٹ بولتا رہے گا. ادھر بیٹھا ہوا ہوگا، بولے گا جمشید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا اب گیا. تو کہہ رہے کیا اس میں خوشیاں نہیں ہیں؟ میں کہا بہت خوشیاں ہیں، کیونکہ 6 مہینے بعد تجھے اس ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ایک اور کر لینا، پھر نئے سرے سے. تو خوب اچھی طرح ایک بات کان کھول کے سن لو، اس چیز کا ہمارے دین سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی پریشانی دیتا ہے، شروع میں صبر کر لے، تھوڑے دنوں میں یا تو پریشانی دور ہوگی یا آپ کو اس پریشانی کی عادت پڑ جائے گی. تو یہ بھی ٹھیک ہے، سکون دے دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کسی سے آنکھیں چھین لے، اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ بینائی چلی جاتی ہے لوگوں کی. ایک 17-18 سال کا لڑکا آیا تھا ملنے کے لیے، اس کی بینائی چلی گئی. اور اس کے بڑا دردناک واقعہ، میں تو حیران ہو گیا سن کے. اس نے کہا کہ میں 12-13 سال کا تھا، بیٹھے بیٹھے بینائی گئی ہے میری، بیٹھے بیٹھے، کوئی وجہ نہیں. میں نے کہا یار تم نے بڑا صبر کیا میرے بھائی. میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ تو بند کر کے دیکھیں، دنیا اندھیری ہو گئی. کہہ رہے شروع میں غم تھا، اور کہہ رہے پھر میں اپنے غم کو بھول گیا. اپنی ماں کا غم مجھے زیادہ رلاتا ہے، کیونکہ ماں مجھے دیکھ دیکھ کے بہت روتی ہے. ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے بھائی، وہ اپنے غم سے زیادہ کس کے غم کو غم سمجھتی ہے؟ اولاد کو. ابھی تو اللہ نے ماں اور باپ کا رشتہ بہت مقدس بتایا ہے، جو آج کی ینگسٹر نہیں مانتے. اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، تمہاری جنت خدا کی قسم اللہ کے بعد تمہارے ماں باپ ہیں.
آج جو لبرلزم ہے نا سوسائٹی میں، آزادی ان میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کیا جاتا ہے، بدتمیز بنایا جا رہا ہے ماں باپ کے سامنے اولادوں. خیر، تو کتنے لوگ آئے میرے پاس کہ ٹوٹکا جب تک نہیں کرو گے ٹھیک نہیں ہوگا، اور ادھر ٹوٹکا کیا ادھر ٹھیک ہو جاؤ گے آپ. ٹوٹکا کیا ہے جی؟ مفتی صاحب الٹے پیدا ہوئے ہوئے بچے سے، جو اب بڑا ہو گیا ہو لیکن پیدا الٹا ہوا ہو، اس سے ایک دفعہ ہلکی سی لات لگوا لو. یہاں آئی بی آفس میں ہمارے پاس ایک بندہ آیا جو الٹا پیدا ہوا تھا، یہیں رہتے ہیں ہمارے محلے میں، دوست ہیں ہمارے. میں ان کا انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے، نیک آدمی ہے، نمازی ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی قسمت کے الٹے پیدا ہو گئے تھے. وہ آئے کہنے لگے ایک دفعہ لات لگوا لو مجھ سے. کہتے ہیں جاتا کیا ہے، آپ لیٹو گے میں ہلکا سا یوں کروں گا. میں نے کہا نہیں، میں ٹھیک ہو گیا نا، ساری زندگی کے لیے یہ شفا تمہارے کھاتے میں جائے گی. اس کو تو میں نے یوں نہیں کہا، دوست تھا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا، جو ویسے ہی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا یا کسی دوا سے ٹھیک ہو گیا، ساری زندگی وسوسے پیدا ہو جائیں گے اس کی لات سے ٹھیک ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں، امپاسبل، اوٹ پٹانگ کام ہم نے بولو نہیں کرنے. اور بھی دوست ہیں اپنے اچھے دوست ہیں ہمارے خیر خواہ، انہوں نے کہا ایک دفعہ تو مفتی صاحب الٹا پیدا ہوا ہوا. میں نے کہا جو کم بخت سیدھا پیدا نہیں ہوا، جو دنیا میں الٹا آیا اس کے تو سارے کام الٹے ہیں. آپ مجھے خود بتاؤ نا، جو پیدا سیدھا نہیں ہوا اب کیا ہوگا اس کا؟ خود سوچو. جو دنیا میں آتے ہوئے ہی الٹا آ رہا ہے، تمہاری تو انٹری غلط ہوئی ہے میرے بھائی. دنیا میں تمہاری انٹری غلط ہوئی ہے، پاؤں کی طرف سے آ رہے ہو تم، بے ادب گستاخ. جو پاؤں کی طرف سے آئے بدتمیز سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ قرآن میں آتا ہے کہ مکبن علی وجہہ، سر کے بل چلیں گے، پاؤں پہلے ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے پاؤں. جہنمیوں کے بارے میں، ان کو میں جہنمی نہیں کہہ رہا، ایک مثال دے رہا ہوں. آپ آ رہے ہو اور پاؤں سامنے رکھ کے آ رہے ہو، باپ کو غصہ آئے گا نا کہ ابے تو پاؤں پیچھے کر، سر آگے کر. یہ لوگ دنیا میں آئے ہیں پاؤں آگے یوں نکالتے ہوئے، جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. پروٹوکول ان کو اتنا دیا جا رہا ہے کہ یہ لاتے ماریں گے اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں کرے گا ہم. جاؤ دیکھو، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. میں آپ کو اپنے شو بازیوں کے واقعات سنانا مقصد نہیں ہے. اپنی یہ کمر میں درد کسی کے ہو گیا، چک آ گئی، یہ تو نجی زندگی کی باتیں، کسی کے بھی آ سکتی ہے. میں یہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، اپنے واقعات شو کے لیے یا جنرل نالج میں اضافے کے لیے یا اپنی سوانح بتانے کے لیے نہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہماری سوانح لکھی جائے اور اس پہ لوگ کتاب، بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہیں اور آج سے پہلے آ چکے ہیں، ان کی سوانح پڑھیں، ان کے حالات دیکھیں آپ جا کے. یہ صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اونچا ہو. جیسے میں عاملوں کو بولتا ہوں نا، جس نے جادو کرنا ہے ایسی کی تیسی کر کے دکھا دے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے، بے وقوفوں پہ ان کا اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اب تک نہیں ہوا تو اللہ نے بچایا، آئندہ بھی بچائے گا. تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، شو مارنے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، تاکہ آپ کا بھی کانفیڈنس بڑھے. ٹینشن میں مت آؤ ان عاملوں اور یہ فلیتے پلیتے اور وہ بنگالی بابا عامل ہوتے ہیں نا، بنگالی بابا لکھا ہوتا ہے، اور وہ نیپال کا جادو، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے وغیرہ وغیرہ، سب ٹوپی ڈرامے. تو اب کیا ہوا؟ آخری دن آزمائش. 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے علاج کرا رہا تھا میں، فزیوتھراپسٹ کے پاس بھی جا رہا ہوں. شروع میں پین کے بھاری بھرکم انجیکشن بھی لگے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. جس رات کو فائدہ ہوا ہے نا، اس رات سے پہلے پھر وہی آ گئے الٹے پیدا ہوئے ہوئے. لوگ کہنے لگے جب تک مفتی صاحب ہماری ایک یوں کرے گا بس یوں. ایک ہمارے قریبی دوست ہیں، اتنا پیچھے پڑ گئے، اتنا پیچھے پڑ گئے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ الٹے پیدا ہوئے ہوئے کی لات سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ جان چھوڑے میری، کہ یار آ کے لگا دے. مجھے پتا تھا ابھی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں میں، لیکن پھر میں نے منع کیا. میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، جاؤ. صرف دوست کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کی لاج رکھی ہے میں نے. لیکن میں نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا جاؤ.
اور کمال ہے کہ اسی رات اتنا شدید درد ہوا ہے کہ میری یوں سمجھو بس چیخیں نکل گئی. اور جو ڈاکٹر آئے نا جنہوں نے انجیکشن لگائے انہوں نے کہا یہ آپریشن کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگا, یہ لمبا کیس ہے. لیکن میرے دل میں اتنا سا بھی وسوسہ نہیں آیا, تو اب تو الٹا پیدا ہوئے ویسے لگا لو نا, اب تو لگوا لو. الٹے آدمی ایسے ہی تھوڑی دنیا میں آئے ہیں, سارے سیدھے آتے ہیں, 2-4 الٹے آئے ہیں تو کوئی حکمت تو ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ یہ سب شیطان چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. بھائی ساری دنیا میں بچے سیدھے پیدا ہوتے ہیں, اگر 100 میں کوئی ایک الٹا ہو رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نارمل نہیں ہے, پہنچا ہوا ہے. یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ نارمل تھوڑی ہیں, یہ تھوڑے کیا ہیں, ڈفرینٹ. تو پھر تو ہجڑا بالکل ہی بہترین ڈفرینٹ چیز ہے وہ تو, کیونکہ 1000 میں بلکہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے, تو وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ اس کو تو پھر پھونک لگائے مردے کو زندہ ہو جانا چاہیے. لوگ بس دیکھتے تھوڑا یونیک ہو, ڈفرینٹ ہو. تو اتنا شدید پین ہوا ہے کہ ڈاکٹر کی آواز مجھے, وہ جو آئے تھے نا ٹیکا لگانے, کہہ رہے تھے کہ یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن کے بغیر نہیں ہوگا. اور اللہ کی قدرت دیکھو, اس انجیکشن سے میں سویا ہوں, اس میں نیند بھی تھی. فجر کے لیے اٹھاؤں بس بمشکل, اتنی گہری نیند. فجر پڑھ کے دوبارہ سو گیا, اور ایسا سویا ہوں گدھے گھوڑے بیچ کے نہیں ہوتا. بچپن میں سنتے تھے گدھے گھوڑے بیچ کے سو, ایسا سویا ہوں میں. اس کے بعد جیسے ہی میں اٹھاؤں مجھے اندازہ ہوا کہ درد الحمدللہ غائب ہونا شروع. اس کے بعد دوسری کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی, اور بالکل فٹ فاٹ دوبارہ جاگنگ شروع کر دی, دوبارہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیا. لگ رہا ہے تھا ہی نہیں کبھی, اللہ کی مدد سے. اگر اس رات میں الٹے والے کو لفٹ دے دیتا کہ بھائی اب تو بھائی 3 ہفتے سے علاج کر رہا ہوں, بجائے فائدے کے مرض بڑھتا جا رہا ہے, ایسے موقع پہ وسوسہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو کہ یار ساری دنیا پاگل تو نہیں ہے. اچھا لوگ مجھے یہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ساری دنیا پاگل تھوڑی ہے, سب ایسے موقع پہ الٹے پیدا ہوئے ویسے لات لگواتے ہیں. ساری دنیا پاگل ہے, ایک آپ ہی دنیا میں اس طرح کے تانے سننے کو مل رہے تھے. تو میں نے نہیں کیا, ایسا درد غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے میرے بھائی illogical باتیں نہ کیا کرو. ہوتا یہ کہ جس رات بہت تکلیف تھی میں الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا. منہ سے لفظ نکالنا کتنا مشکل ہے, الٹا پیدا ہوا جو اتنا ڈیفیکلٹ چیز ہو اس کو علاج کہاں سے کرے گا؟ سیدھا پیدا ہو جاتا ہے, ٹینشن ہی نہ دیتا. اگر میں ایسے موقع پہ الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا, الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا اور کہتا یار اب تو بس لگا دے یار ایک لات, ہلکی سی لگانی تھی اس نے, لگا دے, اور صبح میرے درد ٹھیک ہونا شروع ہوتا, میں تو پھر بھی یقین نہیں کرتا. لیکن جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے دل میں وسوسے آ جاتے کہ نہیں آ جاتے, یار کچھ تو ہے, 3 ہفتے سے مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, بالآخر الٹے پیدا ہوئے وے نے ایک لات ماری, اور الٹے پیدا ہوئے وے کی الٹی لات سے اللہ نے مفتی صاحب کو بالآخر ایسی شفا دی کہ درد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو یہ سارے منجن اسی طرح سے بکتے ہیں کہ شفا آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی الٹا پیدا ہوا آ کے کیش کرا کے لے جاتا ہے. اب تو مجھے الٹے پیدا ہوئے سے اتنی نفرت ہو گئی ہے, میں سوچ رہا ہوں بیان میں جو الٹے پیدا ہوئے ان کو آنے پر پابندی لگائی جائے. تم پہلے سیدھے پیدا ہو, دوبارہ جاؤ واپس سیدھے پیدا ہو کے آؤ. ویسے بھی آج کل تو ڈاکٹر آپریشن کر دیتے ہیں, الٹا پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. میں یہ بھی کہتا تھا یار اگر یہ تو ڈاکٹر تو آج کل الٹا پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے کسی کو, یہ تو پھر بیماری کی شفا ہی ختم ہو جائے گی. پھر جس کی کمر میں درد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟